میں 51 بڑی کمال کی ہے. کہو سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. بولو بھائی، یہود و نصارہ کو اپنا دوست. اب صاف ظاہر ہے لین دین تو ہو سکتا ہے، یہودیہ اور عیسائیہ لڑکی سے نکاح بھی ہو سکتا ہے، مگر مذہبی محبت بولا کرو نا سارے، دلی محبت وہ مسلمان کی مسلمان سے ہی رہے گی. جیسے بکرا کتوں میں اچھا نہیں نہ لگتا، ایسے مسلمان بھی کافروں میں اچھا. جیسے کوئی خنزیر بکروں میں اچھا نہیں لگتا اور کوئی کتا بکروں میں اچھا، اور کوئی بکرا خنزیروں کے ساتھ کتوں کے ساتھ اچھا نہیں لگتا. بھائی کبوتر با کبوتر، زاغ با زاغ، کند جنس با جنس پرواز. کبوتر کبوتروں میں اچھا لگتا ہے، زاغ زاغوں میں اچھا لگتا ہے. یہ کبھی بھی اپنی جنس بدلتے. اور مسلمانوں میں کمزوری کیا ہے کہ وہ یہودیوں کو اپنا بنائیں، عیسائیوں کو اپنا بنائیں. سب سے اعلیٰ کتاب تو اللہ نے تمہیں عطا فرما رکھی ہے. سارے نبیوں کا امام اللہ نے تمہیں نبی عطا فرمایا ہے. سارے مذاہب کا جامع مذہب اسلام اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے. پھر آ جا کے منہ سے رال ٹپکتی ہے تو تمہاری صرف ان کے مکانات، گلیاں، گیس. تو ظالموں وہ بنانے سے تمہیں روکا کس نے ہے؟ انہوں نے کرپشن نہیں کی، لوٹ مار نہیں کی، ملک بنا لیے. تم ملک لے کر بھی لوٹ مار سے بعد نہیں آئے، اور آج کے دن تک بھی باز. اور جتنا تمہارے منہوں کو حرام لگ چکا ہے تم باز آؤ گے بھی نہیں. مر جاؤ گے، پھانسی تم چڑھ گئے، باز نہیں آئے. گولیوں میں تم قتل ہو گئے پر اس روش سے باز نہیں آئے، اور تم آؤ گے بھی نہیں. ایک دن اللہ ایسا سیلاب، ایسا زلزلہ لائے گا کہ تمہارا بیج بھی ختم ہو جائے گا. پھر کوئی انسان کا بچہ آئے گا اور اللہ ہمیں قرآن و سنت کا نفاذ عطا فرمائے گا. تم جیسے بھیڑیوں اور جانوروں سے کوئی امید ہے؟ ہاں، جو تمہارے منہ سے گرتا ہے وہ نوالا ہم ملتا ہے. جو تمہارے کتوں کے گھوڑوں سے پانی بچتا ہے وہ ہم پی رہے ہیں. ہمیں تو تم نے اپنے جانوروں سے بھی نیچے رکھا ہوا ہے. تو حضرات عرض کر رہا تھا کہ یہود و نصارہ کو دوست بنانا، اور جس نے بنایا اس کی خیر. صدام صاحب نے پینگے بڑی چڑھائی تھی، اور جب راستہ بدلا تو عین بقرہ عید والے دن بیچارے کو پھانسی دی گئی. میں پھر بھی کہتا ہوں کہ اس نے مرنے سے پہلے اپنا کفارہ ادا کر لیا، کیونکہ وہ جتنے دن قید میں رہا ہے وہاں بھی وہ عدالت میں یوں اشارے کر کے جج کو کہتا تھا تیری کوئی اوقات نہیں. اور پھر چونکہ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا جس وقت ان کو پھانسی ہوئی، تو اس نے باقاعدہ پہلے کلمہ پڑھا ہے. میں کہتا ہوں پھر بھی اللہ کو کسی اس کی ادا پر رحم آ گیا، اس کو کلمہ نصیب ہو گیا. اب ہمارا وہاں کتے کی طرح ایڑیاں رگڑ رہا ہے پرویز مشرف، وہ موت مانگ رہا ہے، اس کو موت ہے، اور پاکستان میں قدم رکھ نہیں سکتا. یہاں مکے ہلا ہلا کے کہتا تھا دیکھا ہماری پاور. میں کہتا ہوں آپ دیکھ رہے ہو میرے رب کی پاور؟ ساری طاقتیں صرف میرے اللہ کے پاس ہے. تمہارے جیسے غلاموں کی کوئی اوقات ہے؟ اس ظالم نے اڈے دے کر پاکستان کو بھی تو 70,000 افراد تو تمہارا وزیر اعظم مان رہا ہے کہ اس جنگ میں ہمارا ناجائز بندہ مرا ہے. 70,000، اور یہ بہت تھوڑا ہے، بہت زیادہ مرے ہیں، اور نقصان بھی اربوں خربوں کا ہو گیا ہے. صرف کوشش کیا تھی امریکہ تعریف کرے کہ پاکستان بہت اچھا ملک ہے، پر وہ تعریف ہے بولیے. اللہ کہتا ہے ان سے دوستی نہ لگاؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست ہیں. اللہ کی بھی نہیں مان رہا ظالم. کہتے ہیں یہ مولویوں کا فلسفہ ہے. یہ مولوی ہے، ایک دوسرے کے ویسے دوست نہیں ہیں. سمجھ لو بات. یہودی عیسائیوں کے مخالف ہیں اور عیسائی پر مسلمان کے مقابلے میں ایک ہو جائیں گے. نہیں سمجھ رہے ہو؟ مسلمانوں کے مقابلے میں. اب یہاں افغانستان میں لڑائی تو امریکہ کی تھی طالبان سے. کس کی تھی؟ پر 40 ممالک ساتھ اترے ہیں. کتنے بھائی؟ ان کے فوجی مرتے رہے، سب کچھ ہوتا رہا، مگر وہ امریکہ کی یاری میں آئے ہیں یا نہیں آئے؟ ویسے ان کے ملک علیحدہ علیحدہ ہیں، ان کے جغرافیہ علیحدہ علیحدہ ہیں، پر مسلمانوں کے معاملے میں ایک ہیں. اللہ کہہ رہا ہے بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں تمہارے مقابلے میں، پر تمہارے دوست. اس آیت کا بھی ایک شان نزول ہے. اسامہ حضرت عبادہ بن صامت پڑھی رضی اللہ، ان کی یہودیوں سے یاری تھی، پر جب کلمہ پڑھا تو حضور کی محفل میں آ کے یا رسول اللہ
میرے بڑے یارانے تھے، دوستانے تھے، میں نے سب ختم کر دیے، اب یاری آپ سے چلے گی، اللہ سے چلے گی۔ وہیں عبداللہ بن ابی بن سلول بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا جی میری یاری ختم نہیں ہوگی، ان سے لینا دینا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، 100 مشکلات میں کام آتے ہیں، کہیں مدد چاہیے ہوتی ہے، میں اس کی طرح نہیں کروں گا۔ تو اس پر یہ آیت اتری کہ ایمان والوں ان کو دوست، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اگر جس نے تم میں سے ان کو دوست بنایا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ بھی پھر انہی میں سے ہے، بولو پھر وہ بھی۔ ہاں اسلام یکسوئی چاہتا ہے جی، کافر تو کہہ سکتا ہے کہ میں تھوڑا سا اسلام لوں گا، تھوڑا سا کافر لوں گا، کفر لوں گا، اس کی زندگی چل سکتی ہے، پر مسلمان اسلام دودھ کی طرح ہے جس میں بولیے ایک قطرہ بھی پخانے کا آ سکتا نہیں، سارے بولو نا بھائی، ایک قطرہ بھی پیشاب کا آ سکتا نہیں، کفر پیشاب کی طرح ہے، اسلام دودھ سے بھی اعلیٰ ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو جس نے تم میں سے ان کو دوست بنایا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ بھی ان میں سے ہے، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ایسی ظالم قوم کو پھر ہدایت نہیں دیتا۔ تو آج تک ہم مسلمان کبھی میر جعفر سے مار کھائی ہے، کبھی میر صادق سے مار کھائی ہے، کیونکہ وہ رہتے ہم میں تھے، گاتے ان کا تھے، بولیے گاتے۔ پاکستان اس وقت، یہ میری بات دل پہ لکھ لینا، کبھی ہو سکتا ہے میرے مرنے کے بعد آپ مجھے یاد کر کے یہ بات یاد کریں، اس وقت 2 فتنوں کا اندرونی شکار ہے، ایک مرزائیت، دوسری شیعت، کہ اوپر ساری کلید عہدوں پر مرزائی آ رہے ہیں، کیونکہ فوج میں، پولیس میں اور ان ساری وزارتوں میں مذہب کی کوئی گنجائش ہے، وہ کہتے ہیں بس آئے جس نے آنا کام کرو، وہ سسٹم کے تحت چل رہے ہیں، وہاں مذہب شذب کی کوئی خانہ خالی، اور اسی طرح یہ آ رہے ہیں، مگر مرزائی کبھی مذہب نہیں چھوڑتا، بھائی سن رہے ہو، مرزائی کبھی مذہب، یہ پاکستان ہے نا جہاں بھگوان داس بھی چیف جسٹس بن سکتا ہے، نہیں سمجھے ہو، بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، اور بنا ہے، چیف جسٹس بن گیا بھگوان داس، سسٹم ہے بابا، اسلام کی بات کوئی نہیں ہے، ہاں لیبل ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس طرح پانی ڈالنے والا دودھ فروش بھی لکھتا ہے کہ خالص دودھ نہ بیچوں تو نبی کی امت سے خارج ہوں، مگر وہ پانی ڈال رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میری دکان چلانے کا ذریعہ ہے، یہ میرے مذہب کی بات ہے۔ تو یہاں سسٹم ہے عدلیہ، جس میں کافر بھی وکیل ہے، مرزائی بھی آ گئے، صحابہ کے دشمن بھی آ گئے، ہمارا آفیسر کہتا ہے جی قانون سب کے لیے ایک ہے، مگر اس مذہب کا اپنے مذہب والوں کو ضرور سپورٹ کرتا ہے، وہ قانون بعد میں دیکھتا ہے، مذہب پہلے دیکھتا ہے۔ پھر آپ نچلی سطح میں آ جائیے، 50% سے اوپر ہمارے نعت خوان ہمارے اندر رافضیت پھیلا رہے ہیں، اور لیبل مولا علی کے نام کا لگا رکھا ہے، لیبل حب حسن و حسین اور حب اہل بیت کا لگا رکھا ہے، آپ جب بھی بات کریں گے وہ کہے گا تو علی دا دشمن ہے، تو علی دا منکر ہے، ہو سکتا ہے یہ ریکارڈنگ سن کے میرے بارے میں بھی کہہ دے یہ جی تمہارا مولوی مولا علی کا مخالف ہے، ہم کہتے ہیں مولا علی کے مخالف سے بڑا کائنات میں لعنتی ہے ہی کوئی نہیں، ان کا دشمن جہنمی کتوں میں سے کتا ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا، پر ظالموں حضور کے بعد اللہ کے نبی نے سب سے پہلا رتبہ اور سب سے بڑا رتبہ سیدنا ابو بکر صدیق کا بتایا ہے، اور دیوبندی، بریلوی، غیر مقلد، مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ حضور کے بعد سب سے اعلیٰ ہستی سیدنا ابو بکر صدیق کی ہے۔ اب تم مولا علی کا لیبل لگا کے ہمارے اندر زہر کے ٹیکے لگا رہے ہو، ہمارے اندر رافضیت کے جراثیم پھیلا رہے ہو، مجال ہے کہ خلیفہ بلا فصل ابو بکر کا نام ان کی زبان پہ آ جائے، حضور کی ایک بیٹی کا ذکر کریں گے، 3 بیٹیوں کا نام ہے، بھائی بابا آپ بھی جاگو نا، ایسے نعت خانوں پر بھی پیسے پھینکتے ہو، اب میں کتنے دن سے درس دے رہا ہوں، کبھی آپ نے روپیہ بھی رکھا ہے اور رکھیں گے بھی نہیں انشاءاللہ، کیونکہ ادھر کھری باتیں ملتی ہیں، اور اللہ اس دن سے پہلے موت عطا فرمائے جس دن میں یہ سمجھ کر بات کروں کہ میں مسئلہ بیان کروں گا، آپ پیسے پھینکیں گے، اللہ کرے وہ میری رات قبر میں آئے آپ کے پاس نہ ہو، میں دین فروش نہیں ہوں، دین پھیلانے والا مبلغ ہوں، ہمیں پیسوں کی کوئی ضرورت ہے، پر آپ پھینکتے ہی ان پر ہو جو آپ کو ٹیکے لگا رہے ہوتے ہیں اور بھر بھر کے لگا رہے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ آج میں نے حدیث پڑھی ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں،
جو میاں صاحب نے لے کر دی ہے کہ حضرت یحییٰ بن بکا پڑھیے رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، ایک شخص، کون سا شخص؟ جو کعبے کا مؤذن تھا، بولو بولو، کعبے کا مؤذن تھا۔ ہمارے ہاں تو مؤذن ہے ہی کوئی نہیں، سارے ڈنگی چیبی اذان پڑھ دینے، ظالم تکبیرہ بھی غلط پڑھ دینے، بھی کول کاری بیٹھا ہے، کاری صاحب ہی اشارہ کرتا ہے پڑھ تو تو انو تھکاوٹ چڑھ گئی ہے۔ جب آپ بیٹھے ہیں، جب میرا بیٹا بیٹھا ہے، یہ حافظ ہیں، ان کا حق ہے کہ پہلے تکبیر پڑھے، پر یہ ساتھ والے کو ماشاءاللہ لگاتے ہیں تڑکا، تو اٹھ کے پڑھ، اور وہ تکبیر کا بھی بیڑا غرق کر دیتا ہے، آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ علم ہو تو اندر تڑپ ہو نا، میرا دل تڑپتا ہے کیونکہ مجھے مسئلے کا پتہ ہے، اور جس کو نہیں پتا وہ پڑھو۔ جب آپ قاری ہیں، حافظ ہیں، آپ کیوں دوسرے کو آرڈر دیتے ہیں تکبیر پڑھو؟ آپ کا حق ہے پڑھنا، اور جب کہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ صحیح نہیں پڑھ رہا، تو کیا اس کی قبر میں مار کھانے کو تیار ہیں؟ آپ حشر میں اللہ کا سامنا کرنے کو تیار ہیں؟ میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ 2 اذانیں تو پڑھ، مغرب کی، فجر کی میں پڑھ رہا ہوں، باقی 2 بچی ہیں، وہ حضرت صاحب کو چاہیے خود پڑھے۔ وہ ایک آ جاتے ہیں ماشاءاللہ، وہ اللہ معاف فرمائے، اتنا غلط آیتیں پڑھتا ہے، صلاۃ و سلام غلط پڑھتا ہے، اور اذان غلط پڑھتا ہے۔ حضرت آرام سے اس کو چابی دے رکھی ہے، بھی ٹھیک ہے پڑھ لیا کر۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل کو یہ میرا گربان نہ پکڑے، میں نے بتا دیا کہ یہ عمل جائز ہے۔ جب آپ ہیں، قاری ہیں، حافظ ہیں، تو آپ پڑھے، نہ ہو تو پھر مجبوری ہے، مجبوری میں ہر کام جائز ہے۔ بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس کعبے کا مؤذن آیا، عین اس وقت جب وہ طواف کر رہے تھے۔ پتہ ہے عبداللہ ابن عمر کون ہے؟ جنہوں نے 12 سال میں حضور سے صرف سورہ بقرہ سیکھی ہے، اتنے بڑے عالم، اور حضرت عمر پہ پاک کے صاحبزادے۔ اس نے ہاتھ پکڑا، سلام لیا، اور ایک جملہ بولا، جس کو ضرورت ہو ابھی دکھاؤں گا، نہ دکھاؤں تو ممبر پہ ساری زندگی نہیں چڑھوں گا، آپ کا بھی مجرم، اللہ رسول کا بھی مجرم۔ انہوں نے فرمایا، کعبہ کے مؤذن نے کہا، حضرت میں آپ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو فرمایا کہ میں بھی اللہ کی خاطر تجھ سے نفرت کرتا ہوں۔ کعبہ کے مؤذن کو کہا، میں اللہ کی خاطر تجھ سے نفرت کرتا ہوں، اور کہا حضرت وہ کیوں؟ فرمایا تو اذان پڑھتے ہوئے صرف اس لیے آواز کو طرز لگاتا ہے، ترنم لگاتا ہے، خوبصورت بناتا ہے کہ لوگ تجھ پہ درہم و دینار پھینکے۔ اذان صرف اللہ کے لیے پڑھنی چاہیے، تو درہم و دینار کے لیے پڑھتا ہے، اس لیے عمر کا بیٹا تجھ سے اللہ کے لیے نفرت کرتا ہے۔ اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ مولوی جڑی وڈی گپ مار رہے ہیں، پیسے لین واسطے مار رہے ہیں، پھر بھی اسی سٹ رہے انہیں، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور پھر اگر ہم روکیں تو کہنے ہیں جی نہ روکے، پھر کنجریاں تے سٹ دینے۔ سبحان اللہ، کیا دلیل ہے؟ ہاں جی، اتنے نہیں سٹن گے تو اتنے سٹن گے، میں کہ انہوں بھی وہی سمجھے ہے، نہیں سمجھ آئی بات ہے؟ ان سے بچو بھائیو، دین تو سیدھا سیدھا ہے، قال اللہ و قال رسول، اللہ کے قرآن کا نام ہے، سرکار کی میٹھی زبان کا نام ہے۔ ہمارا ہی مسلک سب سے پیچھے کیوں ہے؟ انہی مولویوں کی اور نعت خانوں کی سازش ہے، اور ہمیں یہ دھکیل رہے ہیں رافضیوں کی طرف، گستاخان صحابہ کی طرف، اور مینوں کہندے نے چپ کر بولی نہ، قوم ترقی تے جا رہی ہے، قوم بڑی ترقی کر رہی ہے، مولوی صاحب تسی نہ بولو، ترقی رک جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ نے جب بھی فیصلہ کرنا ہے اس قرآن پر کرنا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔